السلام علیکم۔ اچھا یار، وہ کچھ دوستوں نے میسج کیا تھا گروپ میں بھی اور ٹیلی گرام پہ بھی کہ بٹ کوائن کی کیا اپڈیٹ ہے۔ جیسا کہ اس کرپٹو میں یعنی کہ فوریکس پہ تو ہر ایک چیز اپنی حساب سے چلتی ہے، والیوم کے حساب سے چلتی ہے، اور یہاں پہ بٹ کوائن کرپٹو میں ہر ایک چیز بٹ کوائن تقریباً زیادہ تر کوائنز 75% تک کوائنز بٹ کوائن کے حساب سے چلتے ہیں۔ بٹ کوائنز کی ڈومیننس اگر بڑھتی ہے، بٹ کوائن میں پیسہ آتا ہے تو اور کوائن بھی جو میم کوائن ہے تو یہ بھی اوپر جاتا ہے، اسی طرح بٹ کوائن سے پیسہ نکلتا ہے تو وہ تو ایک علیحدہ، تو پھر وہ ان کا بھی یہ حساب ہوتا ہے کہ جیسے بٹ کوائن ایک دم گرنے لگ جائے تو اور کوائن بھی گرنے لگتے ہیں، بٹ کوائن ایک دم اوپر جانے لگے تو اور کوائن بھی اوپر جانے لگتے ہیں۔ لیکن بٹ کوائن جب سٹیبل ہو جائے، بٹ کوائن جب سٹیبل ہو جائے تو تب جو باقی آلٹس کوائن ہیں وہ پمپ ہوتے ہیں۔ سو بٹ کوائن ابھی سٹیبل نہیں ہے، بس ابھی سائڈ ویز ہے، بٹ کوائن کے اندر سٹیبل نہیں ہے۔ بٹ کوائن ایک حساب سے دیکھا جائے تو 31,454 اس کی پرانی سپورٹ تھی، بہت پرانی سپورٹ تھی، تقریباً 31,454 اور 31,400، اور یہی نہیں کہ 31,000 سے لے کے 31,600 کے لائن میں۔ سو یہاں پر اگر یہ رکتا ہے، اسٹینڈ کرتا ہے تو تب بٹ کوائن سٹیبل ہے، ادروائز بٹ کوائن سٹیبل نہیں ہے۔ یعنی کہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ لانگ ٹرم اپ ٹرینڈ، شارٹ ٹرینڈ، ڈاؤن ٹرینڈ، مارکیٹ سٹرکچر، اگر اپ ٹرینڈ ہے، اپ ٹرینڈ کے بعد اپ ٹرینڈ کو بریک کیسے کیا جاتا ہے، نہ کوئی کینڈل اپ ٹرینڈ کو بریک کرتی ہے، نہ کوئی اور چیز اپ ٹرینڈ کو بریک کرتی ہے۔ بریک یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ لیکویڈیٹی کر جاتی ہے، زبردست قسم کی لیکویڈیٹی مارکیٹ کر لیتی ہے تو ایک سائیڈ ویز موو آ جاتا ہے۔ سائیڈ ویز میں جو رئی کثر ہوتی ہے وہ بھی کلیئر ہو جاتی ہے۔ اس سائیڈ ویز میں بہت سارے ہمارے جیسے نئے ٹریڈرز ہوتے ہیں جو 90% تک، 95% تک جو ٹریڈر انسکسیسفل ہے، اسی وجہ سے سائیڈ ویز میں آ کے وہ پھنس جاتا ہے، ان کے ٹریپ میں پھنس جاتا ہے، لانگ کو شارٹ کرتا ہے، شارٹ کو لانگ، جب لانگ کی کھولتا ہے تو لیکویڈیٹ ہو جاتا ہے، اسٹاپ لاس ہٹ ہو جاتا ہے، جب شارٹ کی کھولتا ہے تو تب بھی لیکویڈیٹ ہو جاتا ہے، اسٹاپ لاس ہٹ ہو جاتا ہے، بہت کم تر مطلب کہ ٹی پی ہٹ ہو جاتے ہیں۔ اور کتنا موو ہوتا ہوگا، سوری کتنا موو ہوتا ہوگا، یعنی کہ رزسٹنس سے لے کے سپورٹ تک کتنا، 31,454 سے لے کے 30,259 تک، یہ تو کوئی موو نہیں ہے۔ 200 پوائنٹ کا موو ہے تو یہ تو $200 کا موو ہے، یہ تو کوئی موو نہیں ہے۔ سو ابھی فی الحال پریزنٹ ٹائم میں بٹ کوائن میں ٹریڈ ہی نہ کریں۔ بٹ کوائن ایک مکمل سائیڈ ویز موو بٹ کوائن کے اندر چل رہی ہے، مکمل یہ سین یہ دیکھیں، یعنی کہ تقریباً 31 یہاں سے کوئی 29,600، 29,900، 29,800 کے ایریے میں یہیں پہ ایک سائیڈ ویز چل رہی ہے۔ یہیں پہ کتنے لوگوں کے اسٹاپ لاس ہٹ ہو گئے ہیں، اور سائیڈ ویز یعنی یار ایک شارٹ سی بات ہے، سائیڈ ویز میں تو کوئی پروفٹ نہیں ہے۔ سائیڈ ویز میں تب پروفٹ ہے کہ آپ ایک بڑا رسک لے لو تو تبھی سائیڈ ویز میں پروفٹ، ادروائز سائیڈ ویز میں تو کوئی پروفٹ نہیں ہے، کیونکہ سائیڈ ویز کے اندر موو بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے تو اس میں کیسا پروفٹ ہوگا۔ پروفٹ تو اپ ٹرینڈ میں، شارٹ ٹرینڈ میں، لانگ اور شارٹ میں پروفٹ ہوتا ہے، وہ بھی ریلی میں۔ تو سائیڈ ویز میں کیا چیز ہے، سائیڈ ویز میں $300-400 کا موو ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے، تو جب سائیڈ ویز جب آتی ہے، یہ ایک بات مطلب ہمارے ذہن میں آ جائے نا، ہم بٹھا لیں کہ سائیڈ ویز میں صرف اور صرف لیکویڈیٹی، صرف اور صرف مارکیٹ کی ایک جال ہوتا ہے، ایک ٹریپ ہوتا ہے، جال ہوتا ہے جس میں بہت سارے ہم جیسے لوگ پھنس جاتے ہیں، اور صرف ایک لیکویڈیٹی ہوتی ہے سائیڈ ویز میں، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اکثر کہتے ہیں سائیڈ ویز میں ٹریڈ نہ کرو، سائیڈ ویز کیوں نہ کرو، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ موو ہوتا نہیں ہے۔ جب ہم لانگ کی کھولتے ہیں، تھوڑی ایک کینڈل گرین دے کے لانگ کی جب کھولتے ہیں تو اسٹاپ لاس ہٹ ہو جاتا ہے، جب شارٹ کی کھولتے ہیں تو پھر بھی اسٹاپ لاس ہٹ ہو جاتا ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ اسٹاپ لاس نہیں لگا تو لیکویڈیٹی ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ تو ابھی بٹ کوائن کے اندر ایک سائیڈ ویز موو ہے، یہ دیکھیں بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ نیکسٹ منتھ اوپر جائے گا، اوپر جائے گا، اوپر جائے گا، اوپر یہاں جائے گا اور وہاں جائے گا۔ میں تو پھر بھی یہی کہوں گا کہ 31,400، 31,500، 31,600 کو ٹچ کر کے پھر سے یہ نیچے آئے گا، پھر ٹچ کر کے ایٹ دا اینڈ بٹ کوائن جہاں پہ بٹ کوائن نے آنا ہے وہ رینج ہے 25,000، 26,000، یعنی آج آتا ہے، کل آتا ہے، مہینے بعد آتا ہے، 2 مہینے بعد آتا ہے، لیکن سپٹمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر سے پہلے بٹ کوائن نیچے سے اپنا گیپ فل کر کے، لیکویڈیٹی کر کے، سب کچھ کر کے بٹ کوائن تب اوپر جائے گا۔ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اگلے مہینے بول رن ہے، اور اگلے مہینے بول رن یا تو آخری مہینوں میں یا اگلے سال ہے۔ تو جب بل رن ہوتا ہے تو بل رن میں تو بٹ کوائن یہ کام نہیں کرے گا نا کہ 30,000 اور 28,000 اور پھر 24,000، بل رن میں تو یہ اوپر کی طرف جائے گا۔
تو یہی انالیسز ہے بٹ کوائن کے کہ بٹ کوائن ابھی سائیڈ ویز موو میں ہے، ٹھیک ہے. اسکیلپنگ وغیرہ وہ ایک علیحدہ چیز ہے. میں اسکیلپنگ کی نہیں، میں لانگ ٹرم کی بات کر رہا ہوں. اسکیلپنگ علیحدہ چیز ہے. اسپاٹ والا تو اسکیلپنگ نہیں کر سکتا، وہ کتنا اسکیلپنگ کرے گا. اور فیوچر والا اسکیلپنگ کر سکتا ہے کہ لیوریج لگا کے، لیکن وہ بھی رسکی ہے. تو ابھی فی الحال یہی پوزیشن ہے بٹ کوائن کی کہ اس کے اندر ایک سائیڈ ویز ہے اور آنا بٹ کوائن نہ نیچے ہے یار. یہ ویسے بات ہے کہ بٹ کوائن اوپر کی ریزسٹنس کو بریک کر کے یہ پتہ نہیں کہاں 45,000 پہ چلا جائے گا. یہ کیسے چلا جائے گا؟ کوئی نئی آفت آ جائے گی دنیا میں، یا اچانک کوئی ایسی خبر آ جائے گی جس کی وجہ سے یہ 45 اور 44 اور 43 تک چلا جائے گا. اور نیچے جو کھانے چھوڑے ہیں اس نے، جو گیپ چھوڑا ہے، یہ گیپ کس لیے چھوڑتے ہیں؟ یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی پریڈکشن ہوتی ہے، چھوٹی سی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اس گیپ کو فل کرنا ہوتا ہے. 24,000 کا میں جب یہ 31 پہ تھا، میں نے آپ کو بولا تھا کہ بٹ کوائن 25,000 پہ جائے گا. الحمدللہ 25,000 پہ آیا، ٹھیک ہے. اس سے بھی پھر جب 25 پہ تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ والیوم کے ساتھ بریک کرے گا تو یہ تب بھی 22-23 تک جائے گا، 24 تک جائے گا. 24 تک بھی گیا، ابھی یہ پھر اوپر آ گیا 31 تک. 31 پہ یہ بس اسی طرح 31,900، 31,200، 31,900، 31,200، 29,600، 29,500، یہ اسی کے درمیان رہے گا. ایک لیکویڈیٹی وک لگائے گا، ایک ہی وک لگائے گا بڑی لیکویڈیٹی کی، ٹھیک ہے، جہاں پہ اسٹاپ لاسز پڑے ہوئے ہوں گے. یا اس کے بعد بٹ کوائن نیچے آئے گا. میں پھر آپ کو پکا ٹکا آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بٹ کوائن نیچے آئے گا، ٹھیک ہے. بٹ کوائن یار ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. جہاں سے دیکھیں اس کے اندر ایک اپ ٹرینڈ آیا، جہاں سے تقریباً کوئی 24,700 سے اس کے اندر اپ ٹرینڈ آیا. کہاں تک آیا؟ 31,370 تک، یعنی کہ $6,000 کا اس کے اندر ایک اپ ٹرینڈ آیا، جو کافی اپ ٹرینڈ تھا اور جلدی آیا. اس کے بعد سائیڈ ویز آ گیا. ابھی یہ گرے گا، $4,000 گرتا ہے، $5,000 گرتا ہے، $6,000. لیکن یہ 100%، یہ میری ویڈیو آپ اپنے پاس رکھ لیں، بٹ کوائن 100% گرے گا. میں اب یہی ایک سین ہے کہ جب اپ ٹرینڈ ہوتا ہے، اس اپ ٹرینڈ کو بریک کرنے کے لیے سائیڈ ویز آ جاتا ہے. جب سائیڈ ویز آ جاتا ہے اس کے بعد ٹرینڈ چینج. اپ ٹرینڈ کے بعد جب آپ کو سائیڈ ویز مل گیا تو بس آپ سمجھ جائیں کہ ٹرینڈ چینج. کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ اپ ٹرینڈ کے بعد سائیڈ ویز آیا اور سائیڈ ویز کے بعد دوبارہ سے ایک اپ ٹرینڈ آ گیا ہو. ایسا نہیں ہوتا. اپ ٹرینڈ ہے، اپ ٹرینڈ کے بعد ایک سائیڈ ویز ہے، سائیڈ ویز کے بعد پھر سے ڈاؤن ٹرینڈ ہے. بالکل یہی سین ہے، یہی سین ہوتا رہا ہے اور ایسے ہی سین ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں اپ ٹرینڈ تھا، جہاں پہ میں پیچھے آپ کو بٹ کوائن کا چارٹ دکھا دوں. 19,000 سے ایک اپ ٹرینڈ تھا جہاں تک آیا، بلکہ اوپر تک گیا. اس کے بعد اس کے اندر یعنی سائیڈ ویز آ گیا تھا. پھر یہاں سے یہ دیکھیں 30,700 سے پھر یہ تقریباً کافی نیچے آ گیا تھا، ٹھیک ہے. پھر یہاں سے سائیڈ ویز کے بعد یہ ڈاؤن ٹرینڈ آیا. پھر یہاں سے یہ اوپر گیا. ابھی اس کے اندر پھر سے سائیڈ ویز ہے. ابھی یہ پھر نیچے آئے گا. $4,000 نیچے آتا ہے، 5,000 نیچے آتا ہے. ایٹ دا اینڈ یہ اگر 25,000 کو والیوم کے ساتھ بریک کرے گا تو 22 پہ بٹ کوائن آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے. اور بٹ کوائن پرانا گیپ فل کرے گا تو تب بھی آپ کا بل رن سٹارٹ ہے. ادروائز آپ کا کوئی بل رن شل رن نہیں ہے. یہ صرف آپ کو بس باتوں میں لٹکا کے اور آپ سے فیسیں لے کے اور بس آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ بل رن نہیں. اور بل رن کوئی بل رن شل رن نہیں. بل رن آپ کا یا تو اگلے سال ہے یا آخری مہینوں میں ہے، آخری 2 مہینے میں. لیکن تب تک جب تک بٹ کوائن اپنے گیپ فل کر لے، بٹ کوائن اپنے سارے گیپ فل کر لے نیچے کے جو اس نے چھوڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد اس کا ایک بل رن ہے، ٹھیک ہے. اس کا بھی بٹ کوائن بھی اوپر جائے گا اور مارکیٹ بھی اوپر جائے گی. بل رن تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بل رن ہے، ادروائز اس کا بل رن نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہی اپڈیٹ تھی بٹ کوائن کی. دیکھتے ہیں باقی کیا ہوگا. ہمارے تو یہ انالیسز ہیں، یہ ہمارے سامنے اور یہ ہمیں کوئی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. پیچھے کے حساب کو دیکھیں، سال پیچھے حساب کو دیکھیں، اگلے سال پچھلے سال کو دیکھیں، اس سے پچھلے سال کو دیکھیں. تو یہی پوزیشن ہے بٹ کوائن کی.